السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد حسین اور یہ ہے ریڈ زون فائلز۔ پہلے آج کی ٹاپ سٹوریز۔ بلاول آئینی ترمیم کے محاذ پر ڈٹ گئے، عدلیہ پر تابڑ توڑ حملوں کے پیچھے حکمت عملی کیا فائنل راؤنڈ شروع ہو چکا ہے؟ سپریم کورٹ میں ججز کے اختلافات زبان زد عام، کیا معاملہ متنازع ہو گیا یا میدان بالکل خالی ہو گیا؟ اور لبنان میں اسرائیل کا گراؤنڈ آپریشن شروع، صورتحال تشویشناک، اسرائیلی جارحیت کو کون روکے گا؟ ان تمام معاملات پہ ناظرین گفتگو کریں گے، لیکن پہلے چلتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوری کی طرف۔ ناظرین، بے پناہ خبروں کا مہینہ چڑھ چکا ہے۔ اکتوبر کے اس مہینے میں عدالتی آئینی ترمیم کا حتمی فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ اس مہینے اس سے جڑی سیاست بھی گرم سے گرم تر ہوتی نظر آ رہی ہے۔ کل سے تحریک انصاف مختلف شہروں میں احتجاج کا سلسلہ بھی شروع کر رہی ہے۔ اسی ہفتے علی امین گنڈا پور پوری طاقت استعمال کرتے ہوئے ریڈ زون کی طرف پہنچنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ادھر اسی مہینے شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس اسلام آباد میں ہونے کو تیار ہے۔ اس بڑے سفارتی ایونٹ میں متعدد ممالک کے سربراہان شرکت کر رہے ہیں۔ ایسے وقت میں کیا ریڈ زون کے آس پاس احتجاج ہو رہا ہوگا؟ پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں ہو رہی ہوں گی؟ کیا سربراہان کے قافلے آنسو گیس شیلنگ کے غبار میں سے گزرنے پر مجبور ہوں گے؟ ادھر ناظرین، مشرق وسطیٰ میں باقاعدہ جنگ چھڑ چکی ہے اور اسرائیل لبنان پر زمینی حملہ کر رہا ہے۔ یمن پر بھی حملے ہوئے اور ایران کے حوالے سے بھی خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں۔ اگر جنگ کے یہ شعلے پھیلے تو ہم بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ ان تمام فکر مند خبروں کے درمیان میں ناظرین، ایک عجیب سی مگر اچھی خبر آئی کہ ستمبر کے مہینے میں مہنگائی کی شرح پاکستان میں 6.9% تک گر گئی، یعنی جنوری 2021 کے بعد یہ کم ترین مہنگائی کی شرح ہے۔ اگر پاکستان کے تضادات کو ناظرین سمجھنا ہے تو یہ موجودہ صورتحال کافی ہے۔ ایک طرف سیاسی اور پارلیمانی بحرانوں کا سلسلہ اور دوسری طرف اکانومی کے حوالے سے بہتر ہوتی ہوئی صورتحال۔ مگر آج کوئٹہ میں جو تقریر ہوئی اس کا موضوع وہی تھا جو اس وقت کا گرم ترین ایشو ہے۔ ناظرین، جب سے جوڈیشل پیکج کی آئینی ترمیم کا غیر سرکاری مسودہ جو ہے وہ منظر عام پر آیا ہے، تنقید کا ایک سیلاب امڈ آیا ہے۔ کیا اپوزیشن جماعتیں تو کیا وکلا برادری، کیا سول سوسائٹی تو کیا آئینی اور قانونی ماہرین، سب کے سب سراپا احتجاج ہیں اور سب کے سب تقریباً متفق ہیں کہ اگر اس شکل میں آئینی ترمیم پاس ہو گئی تو عدلیہ کی آزادی جو ہے وہ داؤ پہ لگ جائے۔ کچھ وکلا تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر اس ترمیم کے نتیجے میں آئینی عدالت بن گئی تو وہ اس کے سامنے پیش ہونے سے انکار کر دیں گے۔ اس سیلابی ریلے کے سامنے لگتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اکیلے ہی کھڑے ہو گئے۔ گزشتہ کچھ عرصے سے وہ مختلف تقاریر میں آئینی پیکج کا بھرپور دفاع کرنے میں مصروف ہیں، بلکہ شاید ناظرین یہ کہنا غلط نہ ہو کہ وہ ان ترامیم اور خصوصاً آئینی عدالت کے سب سے مؤثر وکیل بن گئے۔ جہاں حکومتی اراکین نیم گرم رویے کے ساتھ اس ایشو پر بات کر رہے ہیں یا پھر مکمل طور پر خاموشی اختیار کر بیٹھے ہیں، وہاں پہ بلاول نہایت جارحانہ طریقے سے فرنٹ فٹ پر آ کر اور اکثر تو کریز سے باہر نکل کر بلے گھما رہے ہیں۔ آج ہی انہوں نے ایسی ہی تقریر کی اور اس میں ایک بار پھر بہت تفصیل میں جا کر کوئٹہ کے وکلا سے خطاب کے دوران آئینی عدالت کے حق میں دلائل پیش کی۔ بہت ضروری آئین سازی کرے اور ہم یہ آئین سازی کر کے ایک انسٹیٹیوشن کسی ایک جج کی ٹرم کے لیے نہیں، ہم اپنے ملک میں وفاق میں برابری لے کر آنے کے لیے۔ ناظرین، بلاول کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ آئینی عدالت کا مطالبہ نیا نہیں ہے، بلکہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے بہت غور و فکر اور اپنے تجربے کی روشنی میں اس کو میثاق جمہوریت کا حصہ بنایا تھا۔ اس لیے اب بلاول نے ایک طریقے سے اس کو اپنا مشن بنا لیا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس عدالت کے قیام سے عدالتی نظام میں بہتری آئے گی۔ I feel strongly, I feel passionately that we should build a constitutional court, both on the federal level, on the provincial levels, amend the power to appoint judges, and we have to get rid of this concept of holy cows, wherever they may be. ہولی کاؤز کا ذکر کر رہے تھے ناظرین۔ اس آئینی عدالت کے حق میں جو سب سے مؤثر دلیل بلاول دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں تمام صوبوں کی برابر نمائندگی ہوگی۔ پیپلز پارٹی کی تجویز کے مطابق تو اس عدالت کا چیف جسٹس بھی باری باری ہر صوبے سے لگنا چاہیے۔ اس طرح صوبائیت کا رنگ اس دلیل کے مطابق جو ہے وہ فیصلوں سے اتر جائے گا، وہ رنگ ناظرین جو ماضی کے کئی فیصلوں پر ایک داغ کی طرح لگا رہا ہے۔ ایک فیڈرل سسٹم میں فیڈرل عدالت جس میں کسی ایک صوبے کا وزن زیادہ نہ ہو اور کسی ایک صوبے کے چیف جسٹسز زیادہ نہ ہو،
یہ شاید وہ اہم ترین دلیل ہے جو بلاول کی نظر میں اس عدالت کی سب سے بڑی طاقت ہوگی. مگر میرا آئین کا بالادستی کے لیے ہے کہ تمام صوبوں کو ایکول ریپرزنٹیشن ملے تاکہ کل کوئی کسی جج میں ہمت نہ ہو کہ سندھ میں آ کے اعلان کرے کہ وہ کالاباغ ڈیم بنائے گا. ناظرین، بلاول کی تقریر اور بیانات سے کافی حد تک ظاہر ہوتا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور ان کی جو اتحادی جماعتیں ہیں اب اس ترمیم کو پاس کرنے کے لیے پوری طریقے سے تیار ہیں. آرٹیکل 63A کی سماعت آج سپریم کورٹ میں شروع ہو گئی اور اندازہ یہ ہے کہ شاید یہ لمبی نہیں چلے گی. جج صاحبان کا جو ذہن ہے وہ بھی کچھ حد تک اس ایشو پر اب ظاہر ہونا شروع ہو گیا ہے اور یہ حیرت کی بات نہیں ہوگی کہ اس ریویو میں 63A کے موجودہ فیصلے کو فارغ کر دیا جائے. پھر ہوگی نمبرز کی اور جوڑ توڑ کی. مگر اس سے پہلے آئینی مسودے کی شکل فائنل کرنی ہے. اب روشن امکان یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان سے مذاکرات کے نتیجے میں بہت سی شکیں یا تو نکال دی جائیں گی یا پھر انہیں کچھ حد تک تبدیل کر دیا جائے گا. آئینی عدالت کا قیام آہستہ آہستہ ناظرین حقیقت بنتا جا رہا ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ ججوں کی تعیناتی کا جو معاملہ ہے وہ بھی اتنا ہی اہم ہے. Aini Adalat cannot stand alone, has to come along with a reform to the appointments process of judges. چنانچہ ناظرین، ترمیم پر تنقید کرنے والوں کا سب سے پروزن نقطہ شاید یہ ہے کہ اگر آئینی عدالت کے چیف جسٹس کی تعیناتی وزیر اعظم میں کرنی ہے اور اس کے بعد جج صاحبان کی تعیناتی میں بھی حکومت کا کلیدی رول ہوگا تو پھر حکومت اپنے پسند کے جج لگائے گی جس سے عدالتی جو آزادی ہے اس کو شدید نقصان پہنچے گا. مگر بلاول اور ترمیم کے حامیوں کی دلیل یہ ہے کہ حکومت نہیں، پارلیمنٹ کا رول جو ہے تعیناتیوں میں وہ ہونا چاہیے اور شاید اس میں کوئی برائی بھی نہیں. غرض یہ کہ جو بھی ہونا ہے ناظرین وہ اگلے چند دن میں ہونا ہے. اس حوالے سے بلاول نے آج ایک اور ایسی بات کی جس سے لگتا یوں ہے کہ حکومتی اتحاد اب ترمیم سے پیچھے ہٹنے کا ارادہ نہیں رکھتا. عدالت آپ کیسے کہہ سکتے آپ نہیں مانیں گے؟ جو آئین ہوگا آپ مانیں گے. آئین کا اگر آپ نہیں مانتے تو پلیز ڈونٹ کال یور سیلف لائرز، ڈونٹ کال یور سیلف پالیٹیشنز. اب ناظرین، یہ جو آخری آرگیومنٹ تھا یہ وہ بنیاد ہے جس سے اب لگتا یہ ہے کہ معاملات جو ہیں وہ اب ایک بالکل حتمی سچویشن کی طرف جا رہے ہیں. جب یہ پوزیشن بلاول نے جو ہے وہ سنبھال لی اور موسٹ لائکلی جو باقی حکومتی جو جماعتیں ہیں وہ بھی یہ پوزیشن سنبھالیں گی کہ آئینی ترمیم اگر ایک پارلیمنٹ جو کہ اس وقت وجود میں ہے وہ پارلیمنٹ جو ہے اگر وہ 2/3 اکثریت سے ایک ترمیم پاس کرتا ہے تو وہ قانونی طور پر یعنی قانون کے تمام اور پارلیمنٹلی لیجسلیشن کے تمام تر جو تقاضے ہیں ان کو پورا کر کے وہ پاس ہو رہی ہے. وچ مینز کہ اب وہ لا آف دا لینڈ ہے اور اس کو فالو کرنا، اس کو ماننا، اس کو ایکسیپٹ کرنا یہ سب پر لازم ہے. تو یعنی اب جو لاجک نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ جب یہ پاس ہو جائے گی تو اس کے بعد وہ لوگ جو اس پہ تنقید کر رہے ہیں ان کے پاس یہ آپشن نہیں ہوگا کہ وہ کہیں کہ جی ہم نے اس ترمیم کی روشنی میں یا اس نئے قانون کی روشنی میں ہم نے جو ہے وہ معاملات کو آگے نہیں بڑھانا. تو یہ ایک طریقے سے انگریزی میں لفظ ہوتا ہے فیٹ اکمپلی، کہ فیٹ اکمپلی ان کو دے دیا جائے گا کہ یہ اب جو کچھ آپ نے شور مچانا تھا وہ ہو گیا، ترمیم پاس ہو گئی ہے، اب آپ کو اچھی لگے یا بری لگے آپ نے اس کی روشنی میں ہی اب جو ہے وہ صورتحال کو آگے لے کے چلنا ہے. تو یہ اب صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے. لیکن کیا اب سے لے کر اور جب تک یہ پارلیمنٹ میں آتی ہے اس کے درمیان اور بھی کوئی پرابلمس کھڑے ہو سکتے ہیں اور الٹیمیٹلی اگر یہ پاس ہو بھی جاتی ہے تو پھر جو اس ٹائم پریزنٹ ہمارا سٹرکچر ہے اس میں کتنا بڑا پرابلم آ سکتا ہے اور خاص طور پر جو سپیریئر جوڈیشری ہے اس کی طرف سے کیا ری ایکشن ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق گورنر سندھ جناب محمد زبیر صاحب. جی زبیر صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. اچھا، بہت ساری چیزوں میں آپ سے کوئکلی بات کرنی ہے لیکن پہلے تو مجھے یہ بتائیے زبیر صاحب، کیونکہ آپ کا اکانومی میں بڑا انٹرسٹ ہے، آپ اس پہ بولتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں، آپ کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے. یہ 6.9% کا فگر آ گیا ہے انفلیشن کا، یعنی 44 منتھس میں لوسٹ، جنوری 2021 کے بعد سے یہ لوسٹ فگر آیا ہے اور جو حکومتی جو فورکاسٹ تھے اس سے بھی کم آ گیا ہے. ڈز دیٹ سرپرائز یو؟ Yeah, a little bit surprising, but مطلب 6.9 کی جگہ 7.5-8% آتا یا 8.5% آتا تو اتنا کوئی فرق نہیں ہے. گورنمنٹ جو اسیسمنٹ لگا رہی تھی کہ بتدریج کمی ہوگی
اس میں انفلیشن میں, سو اٹ از مور اور لیس ان لائن ود دیٹ. اچھا, اس حساب سے obviously 6.9 is surprising, but 7.9 ہوتا تو کوئی اتنا فرق نہیں تھا. So far it is consistently coming down. So which means کہ very quickly کہ اگر یہ اسی طریقے سے ٹرینڈ رہتا ہے, جو کہ لگ رہا ہے کیونکہ انٹرنیشنل آئل پرائسز جو ہیں وہ بھی لو ہوئی بھی ہیں خوش قسمتی سے, اور روپی بھی سٹیبل ہے, اور IMF کا پروگرام بھی ہو گیا ہے, تھوڑی سی چڑھی ہیں, تو دیٹ مینس کہ جو نیکسٹ مانیٹری پالیسی میٹنگ ہونی ہے اس میں انٹرسٹ اور بھی کم ہونے ہیں, جس سے تھوڑی سی گروتھ سپر ہونی ہے. تو بظاہر لگ رہا ہے کہ اکانومی نہ صرف یہ کہ ٹریک پہ آ رہی ہے بلکہ تھوڑی تھوڑی کچھ بہتری کی طرف بھی جا رہی ہے. زبیر صاحب, ایک تو میں تو بالکل وہ مانیٹری پالیسی کا بورڈ جو ہے, میں تو کہوں گا ان کو ایکسٹرا آرڈنری اجلاس بلانا چاہیے. پاکستان کی معیشت جس حال میں ہے اس کو ایک ریئل بوسٹ چاہیے, اور تھوڑا سا اگریسو پلے کریں. لیکن سیف تو میں اور آپ بھی پلے کر سکتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ 10 پوائنٹس کا فرق ہے پالیسی ریٹ میں اور انفلیشن ریٹ میں, تو 4% کم کریں تاکہ ایک ایسا جھٹکا لگے پازیٹیو کہ بزنسز جو ہیں اس کو پازیٹیولی لیں, اور وہ انویسٹمنٹ یہاں آنی شروع ہو, بورنگ ہو جو ابھی تک رکی ہوئی تھی, کیونکہ اتنے ابھی بھی بہت ایکسٹریملی ہائی پالیسی ریٹ ہے. تو اس کو اگر 4% کم کرتے ہیں, میں تو کہتا ہوں 4% کم کرتے ہیں, کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ کہ انفلیشن تھوڑی سی اوپر چلی جائے گی اگر جاتی ہے, کہ بیکاز آف انٹرنیشنل آئل پرائسز گوئنگ اپ اور ادر فیکٹرز, تو پھر اس سے آپ سنبھال تو سکتے ہیں. آپ واپس اپنے ایکسٹراڈنری میٹنگ بلا کے آپ پالیسی ریٹ بڑھا دیں. بالکل, اور لیکن اب اتنا بڑا گیپ کرنا, اتنا سیف کھیلنا, یہ تو میرا خیال ہے پاکستان, اور اس سے دیکھیں نا پاکستان کی ایک تو معیشت کو تقویت ملے گی, پھر پاکستان کا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ اس میں ہی فرق پڑے گا, اس میں پازیٹیو مارک اپ کافی لوگ ایسے کم ہو جائیں گے. بالکل, اور کافی لوگ ایسے ہیں, یعنی اس ٹائم میں بھی یہ واضح سن رہا ہوں اس طرح کی جو یہ بات کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا ان کو زیادہ اگریسو ہونا چاہیے, اتنا سیف نہ کھیلیں. لیکن میرے خیال میں پولیٹیکلی سپیکنگ زبیر صاحب جو انٹرسٹ جو انفلیشن کا جو ڈر ہے نا, جو کیونکہ کہاں سے ہم 30% سے ہم 38% سے نیچے آئے ہیں, تو میرے خیال میں سیاسی طور پر تھوڑا سا وہ خوف بھی ہے کہ کہیں اوپر نہ چل پڑے. بہرحال یہ ایک اچھی خبر تھی. میں مین ٹاپک پہ آتا ہوں. زبیر صاحب, یہ جو آئینی ترمیم ہے, ایک ذرا مجھے اپنے تجربے کی روشنی میں جو اس ٹائم جماعتیں حکومت میں ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ترمیم پاس ہو جائے گی؟ جی, میرے اسیسمنٹ انفارچونیٹلی ناٹ دیٹ آئی وانٹ, لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ نمبرز بھی لے لیں گے, کیونکہ جس طرح کی سیاست کی جاتی ہے, جس طرح سے رولنگ پارٹیز کی طرف سے دباؤ ڈالا جاتا ہے سب پر, اپنے MNAs پر, سینیٹرز پر, اور پلس وہ جو کہ تحریک انصاف ابھی وہ جو کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے, وہ لگا ہی اس وجہ سے ہے کہ تاکہ وہ جو PTI کے وہ ممبرز ہیں جن کو ڈر ہے کہ جی ہمارا ووٹ اگر ہم دیں گے بھی تو کاؤنٹ نہیں ہوگا, تو ایٹ لیسٹ ٹو دیٹ ایکسٹینٹ تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ نمبرز کٹھے کر لیں گے, اور میں تو سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کے بغیر بھی کر لیں گے. اینڈ دس از دا انفارچونیٹ پارٹ آف اٹ کہ جی یہ وہی ممبرز ہیں, فہد یاد دلانے کے لیے وہی ممبرز ہیں جو کہ 15 سپتمبر کو اتوار کے دن صبح 11:30 بجے بغیر دیکھے, بغیر سمجھے, بغیر پڑھے ہوئے ربر سٹیمپ کرنے کے لیے تیار تھے. اتنا بڑا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جس کے فار ریچنگ کانسیکوینسز ہوں گے, گڈ اور بیڈ, فار سم پیپل گڈ, فار سم پیپل بیڈ, بٹ ہوں گے تو صحیح. آپ آئین کو ہلا رہے ہیں, اور وہ آنکھیں بند کر کے جا رہے تھے, اور اس سے پہلے کابینہ کی میٹنگ ہونی تھی صبح, اور اب پتہ چلا کہ کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. لیکن اس میں زبیر صاحب وہ تو چلے ہو گیا, لیکن اس کے بعد سے میرے خیال میں جو صورتحال ہے وہ کچھ آگے بڑھی ہے, مذاکرات ہو رہے ہیں مولانا صاحب کو ساتھ جوڑنے کے لیے. کم از کم مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ جو ایکچول جو مسودہ تھا اس میں سے بہت ساری چیزیں نکلیں گی, اس میں ڈیلیوشن ہوگی, جو بڑا ہی اگریسو قسم کا ایک جو اس میں سے سینس آ رہی تھی کہ بالکل عدلیہ جو ہے اس کو ایگزیکٹو کے تابع ہو جائے گی. میرا خیال ہے وہ تھوڑا سا کمپرومائز تو ہوگا, اور اس کمپرومائز کے نتیجے میں جو چیز نکلے گی, ڈو یو تھنک وی کوڈ لیو وتھ اٹ؟ No, we cannot live with it, because جب تک میں یہ نہیں contrary to what was contained اور جو سب نے دیکھا, مثال کے طور پر دیکھیں جی فہد, اس میں بیسک ہمارا آئین ہے کیا, اور جتنے بھی دنیا کے مہذب ممالک ہیں اس کے آئین کا بیسک چیز کیا ہوتی ہے کہ جو جوڈیشری ہے اٹ شوڈ بی انڈیپینڈنٹ آف دی ایگزیکٹو. بڑا فنڈامنٹل چیز ہے کہ تاکہ وہ دباؤ میں آ کے فیصلے نہ کرے, بالکل انڈیپینڈنٹ ہو اور دھڑلے سے فیصلے کرے. دھڑلے سے میرا مطلب یہ نہیں کہ غلط فیصلے کرے, بٹ ان کی نظر میں جو صحیح ہے بغیر ڈر خوف کے ایگزیکٹو کے. یہ ہمارا فنڈامنٹل لائن ہے. اب جو چینج ہو رہا ہے دیٹ مینس کہ جوڈیشری ول بیکم سبسروینٹ ٹو دی ایگزیکٹو. اس کی 2 ایگزامپل میں دیتا ہوں جلدی سے. ایک تو دا پرائم منسٹر آف پاکستان ول اپوائنٹ دی چیف جسٹس آف دا آل پاورفل فیڈرل کورٹ, تو سبسروینٹ ہو گیا نا.
سب سے وہ لگائیں گے نا. اچھا دوسرا یہ ہے کہ ٹرانسفر پوسٹنگز کہ ہائی کورٹ کے جج دیکھنا یہ ہے کوئی ایسا جج ہے اب دیکھنا یہ کہ یہ چیزیں اس میں شامل ہوتی کہ نہیں ہوتی. لیکن زبیر صاحب یہ بتائیں کہ اب یہ جو آئینی ترمیم کے اوپر تو معاملات بڑی تیزی سے آگے چل رہے ہیں, لیکن پاکستان تحریک انصاف نے بھی یہ فیصلہ کر دیا نا کہ وہ بھی اب جو ہے وہ سڑکوں پہ آ گئے ہیں, اور علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا ہے کہ جی میں تو آ رہا ہوں ریڈ زون میں. جو بانی پی ٹی آئی کی جو ہم باتیں سن رہے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جی بالکل اب فل چڑھ دوڑو. تو یہ 2-4 دن میں یہ جو اسٹریٹ پالیٹکس ہونے والی پی ٹی آئی کی طرف سے, اس سے کوئی فرق پڑے گا آپ کے خیال میں یہ جو تمام تر جو عدالتی اور پارلیمانی معاملات چل رہے ہیں؟ میرا خیال ہے دباؤ تو حکومت پر ڈالنا چاہیے, اور پہلے اگر ان کا یہ تھا کہ نمبر 1 آبجیکٹو کہ عمران خان کو نکالنے کے لیے, اب نمبر 1 آبجیکٹو اگر پوری سول سوسائٹی کا, لیگل کمیونٹی کا یہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ آئینی ترامیم جس طرح کا ڈرافٹ ہم نے دیکھا ہے اس حالت میں نہیں ہونا چاہیے. میں بالکل بلنٹلی کہتا ہوں کہ دیکھیں ایک بڑے بیسک چیز ہوتی ہے فہد, کانفلکٹ آف انٹرسٹ کیا ہوتا ہے؟ کانفلکٹ آف انٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسے فیصلے نہ کریں جس کا فائدہ آپ کو خود ہو. یہاں فائدہ کس کو ہوگا؟ اس آئینی ترامیم کو. جو حکومت وقت ہے اس کو فائدہ ہوگا, اور اتنا فار ریچنگ ہوگا کہ یہ تو ابھی جس موڈ میں ہیں یہ تو آگے جا کے یہ بھی کہہ دیں گے کہ الیکشنز نہیں ہوا کریں گے, اور الیکشن ہوں گے تو وہ اس کا مطلب کیا ہوگا, اور الیکشن کے ریزلٹس کس طرح سے بتائے جائیں گے. آئی مین دے آر اپ فار کمپلیٹ ruining of the democratic process. اور اس کے لیے تو سب کو سول سوسائٹی سب کو کھڑن, اور یہ پی سی او ہے. دیکھیں یہ this is the which is why دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو فائنل ڈرافٹ آتا ہے وہ اس کی شکل کیا ہوتی ہے, اور دوسرا یہ کہ اگر وہ پھر بھی لگتا ہے کہ اگر یہ عدلیہ جو ہے وہ اس کو ایگزیکٹو کے تابع کر رہی ہے تو پھر جو پش بیک آنا ہے وہ کتنا ہوگا. زبیر صاحب بہت شکریہ, آپ سے باتیں تو بہت کرنی تھی لیکن آج کا وقت ختم ہو گیا ہے. تھینک یو فار جوائننگ اس. ناظرین, یہ جو ہم بات کر رہے تھے آئینی پیکج کے حوالے سے, اس سے جڑا ہوا ہے 63A کا معاملہ, اور 63A کے حوالے سے پچھلے چند دنوں سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ عدالت میں, اس سے تو لگتا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر جو ایک دراڑ تھی وہ اب بالکل سامنے آ گئی ہے, اور اس کی روشنی میں آج سماعت شروع بھی ہوگی. تو جو سینئر ترین ججز ہیں چیف جسٹس صاحب کے بعد, جناب جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو کہ اگلے چیف جسٹس جنہوں نے بننا ہے, اور جناب منیب اختر صاحب, ان کا رول جو ہے وہ پچھلے 48 گھنٹے میں کہیں سے کہیں چلا گیا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے, اس پہ ذرا بات کریں گے اس بریک کے بعد. ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. سپریم کورٹ میں آج اہم سماعت تو شروع ہو گئی, مگر 2 سینئر ترین جج کہیں نظر نہیں آ رہے. وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں حصہ لے رہے ہیں اور نہ ہی بینچ میں بیٹھ رہے ہیں. ان کا اب سپریم کورٹ میں رول ہے کیا؟ ناظرین, دراصل آج کل آئینی ترمیم پاکستان کے نہ صرف سیاسی افق پر چھائی ہوئی ہے بلکہ اس کی صدائیں عدل کے ایوانوں میں بھی سنائی دے رہی ہیں. جس طرف نظر ڈالو آئینی ترمیم کے لیے بھاگ دوڑ, میل ملاقاتیں, صف بندیاں اور جوڑ توڑ جاری ہے. لیکن ان میں سب سے اہم اور دلچسپ واقعات سپریم کورٹ آف پاکستان میں رونما ہو رہے ہیں. خط سازی کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری ہے, اور تمام تر قانونی اور آئینی معاملات پر اختلافات ان خطوط کے ذریعے قوم کے سامنے آ رہے ہیں. آج کل سب کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ میں کیا چل رہا ہے, کچھ بھی بند دروازوں کے پیچھے نہیں ہو رہا. یہ وہ کلمات ہیں جو چیف جسٹس آف پاکستان نے آج 63A کی تشریح اور نظر ثانی کی درخواست کے دوران جو ہے وہ کہے. اس سے پہلے کہ میں اب آپ کو اس معاملے کی سنگینی سے آگاہ کروں, ایک روشنی آج کی عدالتی کارروائی پر ڈال لیتے ہیں. سماعت کے آغاز میں چیف جسٹس کے ریمارکس کچھ ایسے تھے. انہوں نے کہا جسٹس منیب اختر کو بینچ میں شمولیت کی درخواست کی گئی لیکن وہ اپنے پرانے موقف پر قائم رہے, جبکہ جسٹس منصور علی شاہ نے بھی بینچ کا حصہ بننے سے انکار کیا. صبح کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں جسٹس منصور نہیں آئے, تو اس کے بعد ہم نے بینچ میں جسٹس نعیم اختر افغان کو شامل کیا. آج کل سب کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ میں کیا چل رہا ہے, کچھ بھی بند دروازوں کے پیچھے نہیں ہو رہا. اب لاجر بینچ مکمل ہے کہ کارروائی شروع کی جائے. سماعت کے دوران چیف جسٹس نے سوال کیا کہ کیا عدالت نے 63A سے متعلق فیصلے میں آرٹیکل 95 پر کچھ کہا, جس پر سپریم کورٹ بار کے صدر نے جواب دیا نہیں, ایسا کچھ موجود نہیں ہے. تو چیف جسٹس بولے کہ کیا آرٹیکل 63A سے متعلق فیصلہ آئین کے آرٹیکل 95 اور 136 کے خلاف نہیں؟ عدم اعتماد میں اگر ووٹ گنا ہی نہ جائے تو وزیر اعظم ہٹایا ہی نہیں جا سکتا. اس کا مطلب ہے کہ آرٹیکل 95 تو غیر فعال ہو گیا. برطانیہ میں حال ہی میں ایک جماعت نے اپنے وزیر اعظم تبدیل کیے. اس دوران جماعت نے ہاؤس میں اکثریت بھی نہیں کھوئی. اب ضمیر کا فیصلہ کون کرے گا؟ لوگوں کے ضمیر میں کون جھانکے گا؟ ہم بطور جج کیسے فیصلہ کریں کہ ایک بندہ ضمیر کی آواز پر ووٹ دے رہا ہے یا نہیں؟ اب کارروائی تو شروع ہو گئی, لیکن شروع ہونے سے پہلے ہی ناظرین ایک اس پہ تنازع بھی کھڑا ہو گیا.
آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بینچ جو ہے چن رہا ہے وہ آتھر جج کے بغیر سن نہیں سکتا. یہ جسٹس منیب اختر صاحب نے خط میں بھی لکھا ہے اور وہ آج بھی اسی لیے شاید نہ بیٹھے ہوں. ہمارے ملک میں جوڈیشل کرائسس بھی پیدا ہو گیا ہے اور یہ ایسا سیریس جوڈیشل کرائسس ہے کہ یہ پورے ملک کو, پوری جمہوریت کو, پورے آئین کو اور اس خوبصورت انسٹیٹیوشن اس کو بھی ہلا سکتا ہے اور گرا سکتا ہے. چیف جسٹس کو ناظرین بند دروازوں والی بات کیوں کرنا پڑی؟ میرے خیال میں انہوں نے ایک تیر سے دو شکار کرنے کی کوشش کی, کیونکہ ماضی میں ہم خیال بینچ کی ٹرم بہت مشہور تھی, آپ کو یاد ہوگا. دوسرا, اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے, کیونکہ جہاں سیاسی ایوانوں میں آئینی ترمیم کو لے کر کھلبلی مچی ہوئی ہے, وہیں عدل کے ایوانوں میں بھی اس حوالے سے کافی پریشانی پائی جاتی ہے. اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں. 13 ستمبر کو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا ایک اجلاس بلایا گیا. اجلاس کے دوران جسٹس منیب اختر اور اٹارنی جنرل کے درمیان ایک اہم مکالمہ ہوا. جسٹس منیب اختر نے پوچھا کہ گزشتہ اجلاس میں آئینی ترمیم کا بتایا گیا تھا, مجوزہ آئینی ترمیم کے بارے میں بتائیں. اٹارنی جنرل منصور عثمان اوان نے جواب دیا, اس سوال کا جواب وزیر قانون دے سکتے ہیں, جوڈیشل کمیشن کو یہ سوال پوچھنے کا اختیار نہیں, کمیشن حکومت سے یہ نہیں پوچھ سکتا. جسٹس منیب اختر نے کہا اجلاس ملتوی کیا جائے, تاہم اس تجویز سے کمیشن متفق نہ ہوا اور جسٹس منیب اختر اٹھ کر چلے گئے. ناظرین, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک منصف جو ہے اس کو آئینی ترمیم کے حوالے سے کیا فکر لاحق ہو سکتی ہے؟ وہ کیوں آئینی ترمیم کے حوالے سے قبل از وقت معلومات چاہتے ہیں؟ اس کا جواب شاید یہ ہے کہ اس آئینی ترمیم کی حقیقت اور فسانوں کی جو لازوال داستانیں ہیں وہ نہ صرف شہر اقتدار میں بلکہ پورے ملک میں جو ہیں وہ پھیلی ہوئی ہیں. کوئی کہتا ہے کہ عمر کی مدت بڑھا کر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جو ہے وہ مزید 3 سال کے لیے نامزد کیا جائے گا. کوئی کہتا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 63 کی تشریح اور نظر ثانی کی درخواست پر فیصلہ آ گیا اور ووٹ شمار کرنے کا حق دے دیا گیا تو فلور کراسنگ کا راستہ کھل جائے گا اور پھر شاید حکومت کو مولانا کی بھی ضرورت نہ پڑے. جبکہ مخصوص نشستوں کا معاملہ بھی اس آئینی ترمیم کو 2/3 اکثریت سے پاس کرنے سے جڑا ہوا ہے اور الیکشن کمیشن کو یہ کام کرنے کے لیے صرف سپریم کورٹ کا اشارہ چاہیے. اس طرح ناظرین جتنی منہ اتنی باتیں گردش کر رہی ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ آئینی ترمیم سے کئی معزز ججز کا مستقبل جو ہے وہ جڑا ہوا ہے کہ کون رہے گا, کون جائے گا اور کون 3 سال کے لیے انتظار کرے گا. جبکہ اس آئینی ترمیم میں جو سب سے اہم بات ہے شاید وہ یہ کہ آئینی عدالت کا قیام کی جو ہے وہ اگر آئینی عدالت کا قیام ہو جاتا ہے تو پھر سپریم کورٹ کے آئینی معاملات پر اختیارات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. پھر الیکشن کمیشن نے کسی فارن فنڈنگ کا فیصلہ کرنے کے لیے رہنمائی لینی ہے تو وہ آئینی عدالت سے رجوع ہوگا. سیولین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہونا ہے تو آئینی تشریح آئینی عدالت کرے گی. انسانی حقوق کے معاملات ہیں تو آئینی تشریح آئینی عدالت کرے گی. اور اگر ٹریبیونلز اور الیکشن کمیشن کے معاملات ہیں تو اس کی تشریح بھی آئینی عدالت ہی کرے گی. تو ناظرین آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ معاملہ کتنا اہم اور کتنا نازک ہے. اور اس نازک معاملے کے پس منظر میں عدالت میں بھی بہت ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں جنہیں آنکھیں پہلی دفعہ دیکھ رہی ہیں اور کان پہلی دفعہ سن رہے ہیں. لیکن حیرانی کے لمحات یہ ہیں, حقیقت یہ ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے تحت چیف جسٹس کے ہاتھ مضبوط ہو چکے ہیں. 63 کی نظر ثانی درخواست جو 17 مئی 2022 سے تاخیر کا شکار تھی, اس پر نہ صرف بینچ بن چکا ہے بلکہ سماعت بھی شروع ہو چکی ہے. اور سپریم کورٹ کے 2 سینئر ترین ججز اس وقت عدالتی کارروائی سے اپنے آپ کو بالکل الگ کیے ہوئے ہیں, کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ کا موقف یہ ہے کہ جب تک آرڈیننس کا معاملہ فل کورٹ کے سامنے نہیں لاتے وہ کمیٹی کا حصہ نہیں بنیں گے. جبکہ منصور علی شاہ صاحب کے بغیر ججز کمیٹی کے کسی بھی بنائے ہوئے بینچ میں جسٹس منیب اختر جو ہیں وہ بیٹھنے کو تیار نہیں. دوسری طرف ان 2 سینئر ججز کے بغیر کمیٹی کے اجلاس بھی ہو رہے ہیں اور ان کے بنائے ہوئے بینچ سماعت بھی کر رہے ہیں. اس سارے پس منظر میں یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ کیا معاملہ متنازع ہو چکا ہے یا میدان خالی ہو چکا ہے. ناظرین اس تمام تر صورتحال پہ ہم بات کریں گے اور ہمیں جوائن کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما جناب ہمایوں مہمان صاحب. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, اب یہ ایس سی او سمٹ بھی شروع ہونے والا ہے. ابھی جو ہے وہ ظاہر بات ہے عدالت کا معاملہ چل رہا ہے اور جو ترمیم ہونی ہے آئینی ترمیم اس کے حوالے سے مذاکرات چل رہے ہیں, وہ تو ایک سائڈ پہ ہو ہی رہا ہے. لیکن دوسری طرف جو ہے وہ 15 اکتوبر کو ایس سی او سمٹ ہو رہا ہے جو کہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے, بہت سارے ہیڈز آف سٹیٹس اور لیڈرز آ رہے ہیں.
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डॉक्टर साहब ये बिल्कुल क्लियरली फैसला किया है कि जी उन्होंने आपने एहतजाज करना है, कल भी शुरू हो रहा है, फिर इस्लामाबाद का भी प्लान किया हुआ है और अली अमीन गंडापुर साहब उसको लीड करेंगे। तो आपका ये प्लान क्या है कि रेड जोन में आना है और वहां पे आके चाहे कोई रोके चाहे ना रोके आपने वहां पे पहुंचना है, और उससे क्या एससीओ समिट भी जो है वो भी इफेक्ट हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये जो हमारा एहतजाज है ये इस वजह से हो रहा है कि जो हमारा आईनी हक है वो हमको नहीं दिया जा रहा, ठीक है। उसमें ये था कि बेसिकली उसमें ये था कि हमारे पास जो आर्टिकल 15 है वो कहता है कि पाकिस्तानी किसी भी शहर में हो, किसी भी सूबे में हो, बड़े पूरे मुल्क में आराम से उसकी फ्रीली मूवमेंट हो सकती है। तो इन लोगों ने एक तो ये कि आर्टिकल 15 की वायलेशन कर रहे हैं, इस लिहाज से ये केपी के लोग जो हैं उनको पंजाब में जाने से रोकते हैं। एक नंबर 2, आर्टिकल 16-17 हमें ये राइट देता है कि हम पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करें। देखिए, हम लोगों ने इस्लामाबाद में भी, हम लोगों ने लाहौर के जो सबर्ब्स में जो इन लोगों ने जितनी बदबूदार जगह थी, जितनी इनकी सोच बदबूदार थी, उतनी बदबूदार जगह पे इन्होंने दी, हमने फिर भी वहां पे जलसा सब कुछ कर लिया। अब अगर हम कहते हैं कि हमें मीनार पाकिस्तान पे जलसे की इजाजत दो, तो आई डू नॉट सी एनी रीजन कि वो ना दें। अगर वो नहीं करते, ये हमारा हक बनता है कि हम एहतजाज करें। मेरे लिहाज से ये इनकी गवर्नमेंट की नालायकी है या बेवकूफ़ी है कि ये किसी भी एक पार्टी को जो है ना उनको उनके हक से रोक रहे हैं। अच्छा, अगर चले फॉर एग्जांपल लाहौर में आपको इजाजत दे देते हैं वो, और लाहौर में आप कर भी लेते हैं, तो वो उससे तो जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें इतना फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को अपना दिल बड़ा करना चाहिए, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन इस्लामाबाद जहां पे इतना इस टाइम एक हसास किस्म की सूरत हाल डेवलप है, वहां पे डॉक्टर साहब ये कोई अंडरस्टैंडिंग बन सकती है पीटीआई में और गवर्नमेंट में कि जो इतना बड़ा एक इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक इवेंट होने जा रहा है वो डिस्टर्ब ना हो? यहां तक अंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है आपके ख्याल में? देखिए, इसमें बेसिकली वही वाली बात है कि अगर इन लोगों में अक्ल होती तो ये यहाँ तक पहुंचते ही ना, पहली बात। दूसरी बात, अगर इन लोगों में उससे जरा कम अक्ल हो तो फिर ये कम से कम एक बात पे आके बात कर ले कि यार आप लोगों ने कहाँ जलसा करना है, क्या करना है, हम आपको इजाजत देते हैं, हमारा ये मसला है। और दूसरा ये याद रखिए, वो स्टार्ट होगा 15 अक्टूबर से। फर्ज करें अगर हुकूमत की जगह मैं कहूँ कि यार आप आ जाओ, इस्लामाबाद में आपने एहतजाज करना है, मैं आपको ये इजाजत दे देता हूँ, ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, और उसमें ये ब्लॉकेजेस ना डालें। मतलब ये कह देना कि हुमायूं आप मेरे घर आ जाओ और अपने घर के सारे रास्ते बंद कर दें, मैं कहाँ से आऊंगा, ये चीज ना करें, आप उसको कर लें। मैं ये समझता हूँ कि कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी जो कहीं की जगह पे आपकी एक मतलब आपके पास बार्गेनिंग चिप्स बहुत ज्यादा होती है गवर्नमेंट, आप किसी जगह भी कर ले, एक रीजनेबल चीज कर ले, व्हाई नॉट। लेकिन अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, और खास तौर पे वो भी जो पाकिस्तान की सबसे मकबूल, सबसे बड़ी हो, जिसके साथ अवाम खड़ी हो, ठीक है, उसको अगर ऐसे हो जाए, अगर कम से कम इस इवेंट के हवाले से अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो मेरे ख्याल में ये सबके लिए बेहतर होगा और मुल्क के लिए बेहतर होगा। डॉक्टर साहब, फाइनली बिल्कुल ब्रीफ मुझे एक जवाब दीजिए, मैं आखिरी उस पर बात करना चाह रहा हूँ। ये जो मामला है जजेस के हवाले से, आप देख भी रहे हैं कि जो सीनियर तरीन जजेस में और जो नेक्स्ट 2 हैं उनके दरमियान जो इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं, आप के ख्याल में जो 63A का अगर फैसला आ जाता है तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या चाहेगी कि जो जज साहिबान हैं बाकी, वो किस तरह का रद्द-ए-अमल शो करें? देखिए फहद साहब, बात इस तरह है कि मैं इसको किस तरह देखता हूँ। देखिए, सबसे पहले बात यह है कि आपको लीगैलिटी देखनी पड़ेगी। अगर आपने एक फैसला करना है और जैसा मर्जी करके, चाहे गलत तरीके से, चाहे इधर से उधर से करके आपने उस फैसले तक पहुंचाना है जस्ट बिकॉज कि आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उसमें आ रहा है, क्योंकि उसकी वजह से अगर आप लोगों की राहें हमवार कर रहे हैं कि वो फ्लोर क्रॉसिंग कर सके और उसकी वजह से कोर्ट बचे और कोर्ट में आप आके बिठा दिया जाए, तो यहाँ तो क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उस लिहाज से आता है। लेकिन जनरली स्पीकिंग एक याद रखिए, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल था 2023 में अप्रैल में जो पास हुआ था, उसमें यह था कि 3 मेंबर जो एक जी बिल्कुल ऐसे बने, ठीक है। अच्छा, अब उसके अंदर इन लोगों ने थ्रू ऑर्डिनेंस एक अमेंडमेंट लेकर आया कि जो वो चेंज हो गया, बिल्कुल वो एक
मतलब का बंदा भी रख सकता है, लेकिन ये है 3 मेंबर बेंच। अब वो उसमें ये तो एक थोड़ा सा वो लीगल इशू खड़ा हो गया डॉक्टर साहब, बल्कि आज अली जफर साहब ने भी इसी हवाले से बात की कि और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये कि जी वो कमेटी जो है वो उस तरीके से कंप्लीट नहीं होती, लेकिन जो मौजूदा चीफ जस्टिस है उन्होंने उस कमेटी के जरिए बेंच बना के समाअत शुरू कर दी है, तो मामलात उस तरफ चल पड़े। लेकिन ये बात आपकी ठीक है कि इसके ऊपर सवालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा उठते हैं। डॉक्टर साहब टाइम पे ख़त्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, अपनी पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो हमारे सामने रखा। नाज़रीन का वक्त हो रहा है, जो ब्रेक के वक्त वापस आएंगे तो मिडल ईस्ट में सूरत हाल ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है और जो एक लार्जर वॉर का ख़तरा है वो बढ़ता जा रहा है। मामलात किधर जा रहे हैं इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।